آپ کا آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک ہے ابھی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ فگرز بھی دیے، کچھ اعداد و شمار بھی شیئر کیے اپنے ناظرین کے ساتھ، اپنی آڈینس کے ساتھ، جس کو کہ جواب شہباز شریف صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس دیا، اور پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے، معیشت کی صورتحال ہے، وہ ریبٹل دے رہے تھے وزیر اعظم پاکستان کا۔ یہ ریبٹل فارمل تو نہیں تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ پرائم منسٹر کی تقریر اور لیڈر آف دی اپوزیشن، کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ آج بھی ہاؤس میں نہیں گئے، منی بجٹ کے اوپر بحث جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن وہ آج بھی نیشنل اسمبلی میں موجود نہیں تھے۔ بہرحال ان کی گفتگو ہم نے آپ کو سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم خبریں ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور اہم خبریں یہ ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو غیر معمولی فیصلے جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ ایک تو مونال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرا نیوی گولف کلب کا جو قبضہ تھا وہ بھی ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب نے اس پہ جو اپنی احکامات دیے ہیں وہ بہت اہم ہیں، لینڈ مارکنگ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس 1400 مربع میل میں لاقانونیت ہے۔ اسلام آباد کی طرف وہ ریفر کرے تھے، مسلح افواج کے 3 سیکٹرز بن گئے ہیں۔ مسلح افواج کو کسی طور پر متنازع نہیں ہونا چاہیے، یہ عوامی مفاد میں نہیں ہے۔ قانون میں موجود ہے کہ مسلح افواج کی زمینیں کیسے اور کون مینج کرے گا، جس زمین کا کوئی استعمال نہیں وہ کہاں جائے گی یہ قانون طے کرے گا۔ کوئی پراپرٹی کسی ادارے کے نام پر نہیں ہو سکتی۔ منال کی 8000 ایکڑ زمین کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اس عدالت کو نیشنل پارک کا تحفظ کرنا ہے۔ مسلح افواج خود مختار ادارے نہیں ہے۔ پاکستان نیوی نے تجاوزات کر کے گولف کورس بنایا، جو اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اشرافیہ مارگلہ نیشنل پارک کو تباہ کر رہی ہے، غریب آدمی تو وہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے سیکرٹری داخلہ سے بھی استفسار کیا کہ آپ وفاقی حکومت میں ہیں، کیا وفاقی حکومت بے بس ہے؟ بہت ہی اہم یہ فیصلے تھے، جس پہ کہ 2 اہم اراضیوں کے اوپر جو کہ 8000 ایکڑ کہا جا رہا ہے، وہاں سے جو ایک قبضہ تھا یا غیر قانونی طور پر تجاوزات تھی وہاں پہ، وہ ختم کروائی گئی ہیں، اور ساتھ میں نیوی کلب جو ہے اس پہ بھی قبضہ جو تھا اس کو چھڑوایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے، جو کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور اس کا بھی پاکستان کی سیاست پہ بہت گہرا اثر ہے۔ اور فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں 8 جلدیں جو ہے وہ خفیہ رکھنے کا انکشاف کیا ہے، جو کہ آج رپورٹ بھی ہوا ہے مختلف اخبارات میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں اسٹیٹ بینک کے ذریعے جو مانگی گئی تھی تفصیلات اور بینک سٹیٹمنٹس، اس کی 8 جلدیں شامل نہیں ہیں۔ اور جو چھپائی گئی دستاویزات ہیں اس میں 28 بینک سٹیٹمنٹس ہیں 2009 سے 13 کے درمیان۔ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی جو منتقل کی گئی غیر ملکی رقوم ہیں اس کی بھی سال وار جو تفصیلات ہیں وہ شامل ہیں، جو کہ چھپائی گئی ہیں، اور شواہد کے اس اہم حصے کو خفیہ رکھا گیا ہے، جس کا اظہار رپورٹ کے صفحہ نمبر 83 پہ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت سی بات ہو رہی ہے کہ آخر کیوں ضرورت پیش آئی پاکستان تحریک انصاف کو کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو دستاویزات ہیں ان کی استدعا کی جائے، الیکشن کمیشن اس کو خفیہ رکھے۔ اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے 30 مئی 18 کو حکم دیا تھا کہ ریکارڈ کی جانچ پڑتال ایک عوامی دستاویز ہے جس کی کاپیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور اب الیکشن کمیشن اسی کے برعکس جو ہے وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف کا اس میں جو 8 جلدیں ہیں اس کو خفیہ رکھا جائے۔ کیوں؟ اس پہ بھی ضرور بات کریں گے۔ اور ایک بہت ہی اور اہم سٹیٹمنٹ ایک بات ہوئی ہے، اور وہ پرائم منسٹر کی آج زیر صدر جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں فواد چودھری صاحب نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو رپورٹس تھیں ان کی تحقیقات کی جائیں گی، وہ کیسے باہر گئے اس کا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ کیا کہا فواد چودھری صاحب نے وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، ذرا سنیے۔